میں نے جو صورت پڑھی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، شروع میں ہی اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ جب انسان جو وہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں، ہم انسان زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں کیا کرتے ہیں یہاں تک کہ ہم قبروں کا منہ دیکھ لیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی کہ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں قبروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا میں، ایک ایک چیز اللہ نے کھل کر بیان کر دی ہے۔ ابھی کل میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے آباء و اجداد سے سنتے چلے آتے ہیں، اور ہم وہ کیونکہ قرآن میں پڑھا نہیں ہوتا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں علم جو ہے وہ شاید اپنا کہتے ہیں آباء و اجداد کی طرف سے آیا ہے، حالانکہ جو ہماری پرانی کتابیں تھیں نا، انجیل، تورات، یہ واقعات ان میں بیان ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پھر وہ واقعات پڑھنے کے بعد پھر ہم آگے بیان کریں۔ اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے کہ وہ کیسے حضرت اسماعیل کو لے کر آئے، ان کی شادی ہوئی کیسے، یہ پوری ڈیٹیلز قرآن پاک میں نہیں دی، یہ انجیل میں دی ہوئی۔ اگر آپ انجیل میں پڑھیں گے، اس طرح سے انجیل میں کئی باب ہیں، اس میں ایک پیدائش کا باب ہے، ٹھیک ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے متعلق کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے، عمران کون تھا اس میں، ٹھیک ہے، اور ان کی بیٹی، پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ کا ذکر، بہت ساری حضرت لوط علیہ السلام کی جیسے قوم کو صرف اللہ نے لکھا کہ اس کو میں نے تباہ کر دیا، کیوں تباہ کیا تھا، کیا وہ کس طرح کے کاموں میں، وہ تھوڑا ڈیٹیلز قرآن میں آئی۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے ان کی پہلی بیوی تھی جو اس کا نام تھا سارہ، اور پھر وہ شام، جو اس زمانے میں شام جو تھا نا پورا ایریا تھا جس کے اندر فلسطین، مصر کا کچھ حصہ اور شام خود، یہ کافی سارا بڑا ایریا، اس کو شام کہتے تھے، سیریا انگلش میں کہتے ہیں، اور وہاں کے لوگ جو اس کو سوریا بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ میں سے باہر گیا تو شاید آپ اس ایریا میں آپ کو عرب کا، تو اس ایریا کا تھوڑا پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح کا علاقہ تھا۔ اب آپ اگر دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل کیسے شروع ہوئی، پہلے جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ سے شادی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے، شام گئے، شام میں تجارت کی غرض سے گئے، تو وہاں کا جو سمجھ لیں جو بادشاہ کہہ لیں، نواب کہہ لیں، یا اس ایرے کا جو امیر ترین تھا جسے تجارت کا لین دین ہوا، تو وہ اتنا خوش ہوئے ان کی ایمانداری، اور اس سے انہوں نے ایک جو تھی غلام کہہ لیں یا بیٹی کہہ لیں، ایگزیکٹ ابھی پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ بائبل میں میں نے پڑھا ہے تو اس میں ایگزیکٹلی کہیں پہ لکھا ہے، کیونکہ بائبل میں بھی 4-5 کتابیں ہیں، ایک لوکا کی ہے، یوحنا کی ہے، مختلف 4 کتابوں میں مختلف طریقے سے لکھا گیا، تو اس میں انہوں نے کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی یا اس کی لونڈی جو ہوتی تھی غلام، تو اس کو انہوں نے ان کو دے دیا، تو حضرت سارہ سے مشورہ کیا کہ اب ہم اس کو لے کر جائیں، کیا کریں، تو حضرت سارہ نے کہا کہ ابھی آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس سے نکاح کر لیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے نکاح کر لیا، ان کا نام تھا حاجرہ، پتہ ہے آپ کو اس بات، تو وہ جی ان کا نام تھا حاجرہ، تو وہ ان سے نکاح کیا تو لے آئے اپنے علاقے میں، فلسطین میں اللہ نے کیا، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، چاہے جیسے بھی ہو، تو جو حضرت حاجرہ تھی ان کو بیٹا ہو گیا، اور ان کا نام انہوں نے اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل ان کے جو بیٹا ہوا۔ تو تھوڑا عرصہ ہوا تو آپ کو پتہ ہے عورتیں جو ہوتی ہیں آپس میں ان کے اندر ایک حسد ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے، وہ تو ویسے بھی کبھی یہ ترقی کر گیا، اس کے بعد گاڑی ہے، اس کا یہ ہے وہ، اس طرح سے وہ بھی حسد ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا حسد ہوا، تو انہوں نے کہا جی اپنا کہتے ہیں اس کو نا میرے سے دور کریں آپ، میں یہاں نہ رکھیں۔ تو اسی دوران جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فرشتے آئے، اور جو لوط علیہ السلام تھے وہ فلسطین سے آگے کا علاقہ ہے، مدینہ کی طرف جاتے ہیں جب نا سعودی عرب میں، تو وہاں اس ایریا میں حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے کزن تھے،
وہ وہاں پہ نبوت وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کی، اور وہ اس کی جو کیا کہتے ہیں یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس فرشتے آئے 2 آسمان سے، تو یہ خوفزدہ ہو گئے. انہوں نے ان کو دیکھا کہ جب مہمان آتے ہیں تو انہوں نے وہاں پر ایک رواج تھا کہ بچڑا ذبح کر کے اس کو بھونتے تھے، بھوننے کے بعد مہمانوں کو پیش کرتے ہیں. تو جب یہ 2 فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے وہی کام کیا، بچڑا ذبح کیا، اس کو بھون کر اس کا گوشت ان کو پیش کیا. تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کھاتے. تو یہ خوفزدہ ہو گئے یہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے ہاتھ بھی کھینچ لیا اور یہ جو کھانا نہیں کھاتے. تو یہ گھبرا گئے خوف میں، اپنی بیوی سے بھی، جو پہلی بیوی ان کی تھی حضرت سارہ، ان سے ذکر کیا کہ یہ تو کھانا، وہ بھی خوفزدہ ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ گھبرائیں نا، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم آپ کے پاس خوشخبری لے کر آئے ہیں. کس چیز کی خوشخبری لے کر آئے؟ کہ آپ کی اولاد ہوگی. تو وہ کہنے لگی حضرت سارہ کہ میں بانج بوڑھی عورت ہوگی، میرے اولاد کیسے؟ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں آپ پھر ابھی، انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، ہم ایک 2 چیزیں ہم آج لے کر آئے ہیں، ایک آپ کو خوشخبری دینی ہے، ایک ان کی قوم کو تباہ کرنے جانا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنا ہے. تو یہ خوف میں آگے، انہوں نے کہا نہیں آپ گھبرائیں نا اس بات سے. تو وہ فرشتے وہاں سے رخصت ہو گئے، چلے گئے. اور آگے پھر وہ قصہ جو حضرت لوط علیہ السلام، اگر کسی نے سنا کہ ان کی قوم جو ہے وہ غلط کاموں میں پڑی ہوتی تھی، ان کی قوم جو تھی وہ ہومو سیکچول تھی. ہومو سیکچول سمجھتے ہیں آپ؟ جی، ہم جنس پرست. تو وہ ان کی قوم ہم جنس پرست تھی، اور وہ کیا کرتے تھے کہ جب یہ یہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، تو ظاہر اس زمانے میں تو ایسے نہیں تھا گاڑیوں پہ جانا، پیدل ہی لوگوں نے دیکھا، گرد و نواح کے لوگوں نے دیکھا، ان کی عورتوں نے دیکھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بڑے خوبصورت سے لڑکے 2 آئے ہیں ان کے گھر میں. تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کے مرد کافی سارے پہنچ گئے. انہوں نے کہا ان 2 لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو. اس نے کہا نہیں یہ میرے مہمان ہیں. حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں میرے مہمان ہیں، ان کو آپ نہیں لے جاتے. انہوں نے کہا نہیں ان کو ہمارے حوالے کرو، اور کیا کہتے ہیں اپنا وہ ہم خواہش پوری کریں. حضرت لوط نے اس بارے میں کہا کہ بھئی یہ میری بیٹی ہے، ان سے نکاح کر لیں آپ، اور ان سے اپنی خواہش کر لیں. جو اللہ نے آپ کو صحیح راستہ بتایا ہے کہ ایک مرد نے اگر اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے تو وہ عورتوں کے ساتھ پورا کرے جو جائز ہے، اور نکاح کر کے. بغیر نکاح کے جائز نہیں ہے، وہ زنا ہے. زنا گناہ کبیرہ ہے، بہت سخت گناہ ہوتا ہے اور اس کا بہت سخت عذاب ہے. تو وہ حضرت کیا کہتے ہیں لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، وہ مانے نہیں. ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا کام ختم، آپ اپنے کیا کہتے ہیں یہاں سے نکلیں، اب ہم خود سنبھال لیں گے. بات 2 فرشتے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، اس نے کہا نہیں تم جاؤ، میں اپنی قوم کے ساتھ. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا، انہوں نے کہا میں اپنے قوم کے ساتھ ہوں. جیسے ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں اکثر، کیا یہ میری قوم ہے، اس کا ساتھ میں نے دیا ہے، چاہے قوم جھوٹ ہے چاہے سچ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، چاہے سگا بھائی ہو آپ کا، آپ کو اس کے خلاف گواہی دینی ہو، چاہے آپ کو اس کے خلاف انصاف کا تقاضا پورا کرنا ہے، اس کے خلاف گواہی دیں. جو کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، جو بھی. ظفر صاحب سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. تو وہ اگر ہمیں گواہی دینی پڑ جائے تو پھر بھی ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے کہا ہم قوم کے ساتھ ہیں. تو حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ جی آپ جائیں، اپنی بیوی کو بیٹے کو چھوڑ جائیں. حضرت لوط علیہ السلام نکلے وہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس طرح کا عذاب لے کر آیا. پتہ ہے نا آپ کو ان کے اوپر کس طرح کا عذاب آیا تھا؟ تہس نہس کر دیا ان کو. دوسری طرف جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے یہاں پہ ایک اولاد ہوئی، اور ان کا نام کیا تھا؟ جی حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام 2 پیغمبر بیٹے ہوں گے، ایک بیوی سے ایک پیغمبر، دوسری بیوی، یہ 2 پھر نسلیں آگے ان کی چلی. حضرت اسحاق کی نسل سے کافی سارے پیغمبر آئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک پیغمبر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کی بیوی نے سارہ نے ان کی اولاد ہو گئی تو انہوں نے کہا اس کو مجھ سے دور کریں. اب مطلب تھوڑا سا عورت میں وہ بھی گھمنڈ بھی آ گیا. تو انہوں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے. اللہ سے پھر ظاہر ہے پیغمبر تھے، اللہ سے بھی انہوں نے پوچھا جو استخارہ کرتے ہیں، تو ان کو آیا کہ اس کو آپ لے جائیں اور مکہ میں چھوڑیں. اور مکہ جب آئے تو وہاں پر کیا کہتے ہیں ان کو لے کر آئے، سفر کرتے ہوئے کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے، اور بالکل ویرانہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں.
ہوتا ہے نا کہ کوئی درخت ہو, کوئی چرند پرند, کوئی پانی کی کوئی چیز وہاں پہ موجود ہو. ان کو وہاں پہ چھوڑنے کے بعد جب یہ واپس جانے لگے تو حضرت جو حضرت تھی انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں, نہ کھانا ہے نہ پینا, تھوڑا سا فروٹ تھا, تھوڑا سا پانی جو چند شاید 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں ختم ہو جائے. اس زمانے میں وسائل تو اتنے نہیں ہوتے تھے. تو وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا جی ان کا آپ جواب سنیں. ایک اللہ پہ بھروسہ, دوسرے نمبر پر ایک بیٹا بالکل نومولود ہو چھوٹا سا, اور خود خاتون, اور دائیں بائیں دور 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 آبادی نہیں کوئی. اور انہوں نے کہا یہ آپ کو اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم سے پوچھا, انہوں نے کہا مجھے اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں یہاں پہ چھوڑ کر جائیں. دوسری دفعہ پوچھا, پھر تیسری دفعہ پوچھا, تو حضرت ابراہیم نے یہی جواب دیا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے. انہوں نے کہا پھر جائیں, جس اللہ کا حکم ہے تو وہی ہمیں خود سنبھال. ہمارا اعتقاد کیسا ہے ابھی آج ہم دیکھیں, ہم اعتقاد کرتے ہیں اس طرح, اللہ کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں. جب اللہ ایک جو کچھ ہمارے لیے چاہتا ہے کرتا ہے وہ, اور لیکن ہم جو سوچ رہے تھے دماغ سے کہ نہیں ہم صحیح سوچ رہے ہیں, جب ہم ہر چیز اپنی اللہ کو دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہمارا ذمہ سنبھال لیتے ہیں, اور خود بخود ہماری گھر. اگر ہمیں مال نہیں ملا, دولت نہیں ملی, ہمارے پر مشکلات آئیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے. اور مال دولت ملنا, ہم سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہمارے پاس بہت مال آ گیا, دولت آ گئی, اور اب ہم جو ہے وہ جناب اللہ ہم شاید اللہ, ایسے تو فرعون کی قوم تھی وہ, یا یہودی ہیں وہ بھی ایک قوم تھی, وہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کی بڑی جو ہے وہ پسندیدہ قوم ہے. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس بڑی مال و دولت ہے, ہماری عزت ہے, شہرت ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آزمانا ہے. ابھی دوسرے میں یہ واقعہ ختم کرنا, پھر آزمائش کی بات آپ سے بتا دوں. کافی دن ہو گئے آپ لوگوں نے بات چیت نہیں سنی. تو اس کے بعد پھر وہ واپس گئے فلسطین, حضرت ابراہیم یہ اکیلی تنہا, اور وہاں پر حضرت اسحاق فلسطین میں تھے. ان کی نسل سے آپ دیکھیں کتنے پیغمبر آئے. حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب, حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے, 2 بیٹے ایک بیوی میں سے تھے, اور 10 بیٹے ایک بیوی میں سے. ان جو 2 بیٹے تھے ایک بیوی میں سے, بنیامین, اور ایک کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہو گیا. تو ان کی آگے نسل پھر چلتی ہے, داؤد علیہ السلام آتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنا کہتے ہیں ان کی نسل سے حضرت موسیٰ, حضرت ہارون علیہ السلام تک آتے ہیں فلسطین کے اندر. پھر ان کی جو حضرت یعقوب کو بیبولین کہتے ہیں ان کو, یہ بابل عراق کے جو لوگ تھے انہوں نے ان پہ حملہ کیا. پھر حضرت یوسف کو آپ نے واقعہ سنا ہوگا, کنویں میں ڈال دیا ان کے بھائیوں نے. پھر ان کو وہ لے گئے مصر, جو مصر کا عزیز کہتے تھے اس کو, جو وہاں کا بڑا ہوتا تھا اس کو عزیز کہتے ہیں, وہ لے گیا. پھر وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, اس کی بیوی نے ان کو, اور پھر اس کے بعد جو ان کا وہاں کا عزیز بنا دیا, وزیر خزانہ تھے. پھر اپنے بھائیوں کو 10 بھائی جو ان کے رہ گئے, بنیامین کو پہلے بلایا, پھر 10 بھائیوں کو بلایا. پھر والد صاحب ان کے حضرت یعقوب کی بنائی رو کر حضرت یوسف کی یاد میں ختم ہو گئی, تو انہوں نے پھر کہا میرا کرتا لے جاؤ ان کے اوپر لگانا. تو وہ یہ آپ نے سنا ہوا ہے سب نے. تو پھر وہ واپس آ گئے. پھر اس کے بعد وہاں پہ 12 جو ان کے بھائی آگے, انہوں نے یہ 12 تھے, ان کے پھر 12 قبیلے بن گئے وہاں. اور وہ بنی اسرائیل جو قوم تھی نا, وہ یہ لوگ تھے 12 قبیلے والے. بنی اسرائیل سے کیا, اب اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ, عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. تو یہ جو آگے ان کے حضرت یوسف کے آگے نسل چلی نا, بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں, اس میں جو حضرت یعقوب کو عبداللہ بھی کہتے تھے بنی اسرائیل, اس لیے ان کی نسل سے آگے چلی. پھر یہ ان کو حضرت موسیٰ نے نجات دلائی ان سے. پھر دوبارہ ان کے وطن فلسطین میں لے کر آئے وہ 12 کے 12. راستے میں انہوں نے بڑی ناشکریاں کی. پھر فرعون کا یہ سارا قصہ بہت لمبا ہے. اس کے بعد پھر اسی نسل سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے. حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. پھر ان کے 2000 سال کے بعد اپنا جب ان کے 576 عیسوی میں پھر جو حضرت اسماعیل کی نسل چلی ہے, وہ وہیں پہ جوان ہونا شروع ہو گئے. سنا آپ نے اس کے آگے کیسے جوان ہوئے؟ جی اگر کسی نے سنا ہوا تو بتائیں, پھر اگر نہیں سنا پھر میں آگے شروع کروں. حضرت اسماعیل جب وہ چھوٹے تھے, بڑے ہونے شروع ہوئے, تو پھر تقریباً اس وقت ان کی عمر ہوگی کوئی 10-15 سال ہوگی. تو پھر حضرت ابراہیم واپس آئے مکہ میں. تو یہاں پر کیا ہوا, یمن سے ایک قافلہ آیا مکہ میں, جو تجارت کی گھر سے آگے جاتے تھے نا, طائف اور سیری. تو اس قافلے کا جو تھا, اس کا قبیلہ تھا یجران کے, پتہ نہیں ایسے کوئی نام تھا بھی. تو وہ قبیلے کے لوگ
کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آ گیا تھا پانی نکلنے کا، جو زمزم جسے کہتے ہیں. کیسے نکلا وہ جب وہ 2-3 دن گزر گئے تو حضرت حاجرہ اسی ریگستان میں اکیلی اور مشکل میں، بیٹے کو پیاس لگ رہی ہے اور وہ بڑی سوچتی رہی کیا کروں میں. انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ پہ جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں شاید کوئی قافلہ نظر آئے. تو بیٹا ادھر رو رہا ہے پیاس سے، ادھر دیکھا کوئی بندہ، پانی کا نام و نشان نہیں ہے. پھر اتری نیچے، پھر جسے صفا مروہ کہتے ہیں، پھر اوپر گئی دوسری طرف مروہ پہ، ادھر دیکھا ادھر کوئی نہیں. تو اس طرح انہوں نے وہ 7 چکر لگائے. یہ حج کے اندر بھی ابھی جو ہم جاتے ہیں تو ان کی وہ سنت 7 چکر والی کرتے ہیں. اب تو خیر وہ چینج ہو گیا سارا ایریا، وہ نہ پہاڑ رہے نہ کچھ، اب تو انہوں نے بالکل پلین کر دیا. دیکھا ہوگا کسی نے اگر کوئی گیا ہو تو. وہ پھر مین وائل 2 واقعات اس طرح سے کہ جبریل علیہ السلام اترتے ہیں زمین پر اور اپنا پر زور سے مارتے ہیں اور وہ وہاں پہ پانی نکل آتا ہے. تو جب وہ 7ویں چکر سے نیچے اترتی ہیں دیکھتی ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا ہے. انہوں نے پانی کے گرد کیا وہ ریت کا چاروں طرف بنا لیتے ہیں پانی جمع ہو جائے، تاکہ وہ تھوڑا بڑا کر کے پانی جمع ہو، تاکہ وہ پانی نیچے سے چشمہ نکلنا شروع ہوا. تو ان کو پانی پلایا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب پانی آیا تھا تو پھر وہاں پہ کاشتکاری بھی ہو جاتی ہے، بیج بھی اللہ کی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ بیج ڈالتا ہے اور فصل نکل آتا ہے. تو وہ انسان بیج ڈالتا ہے، فصل اللہ نکالتا ہے. اسی طریقے سے پھر کیا ہوا کہ جو اپنا کیا کہتے ہیں وہ قبیلہ جو قافلہ وہاں سے آ رہا تھا، اس قافلے نے دیکھا کچھ پرندے اوپر اڑے. تو انہوں نے کہا یہاں پہ پانی ضرور ہوگا کہ پرندے نظر آئے. پہلے تو کوئی تھا ہی نہیں، جب پانی ہوا تو پھر پرندے بھی نظر آنے شروع، پھر وہ چیزیں شروع. اس کے بعد پھر جو کیا کہتے ہیں وہ قافلہ ادھر پانی کی طرف بڑھا. ابھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتا ہے. ایک جوان عورت، چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ، اور پورا قافلہ. اور اس زمانے میں وحشی ہوتے تھے نا لوگ، اتنی تو تمیز بھی نہیں ہوتی تھی لوگوں میں. آج بھی وحشی، ہم ویسے ہی بن گئے. آج بھی آپ دیکھیں نا کسی کو کوئی ماں بہن کی تمیز نہیں رہی. آج بھی کوئی خاتون جا رہی ہوگی، ہم اس کو بڑی آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے بس اس کو اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈالو یا کمرے میں کہیں مل جائے. کوئی دیکھو آپ، کوئی کزن ہے، کچھ بھی ہے. اس دن بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہم لوگوں کی نظروں میں اتنی بھوک ہے، اتنے ہم بھیڑیا بن گئے. تو وہ آپ دیکھیں، اندازہ کر سکیں کہ قافلہ ہے آتا ہے، وہاں پہ خاتون اکیلی اور جوان اور چھوٹا بچہ ان کے ساتھ. تو وہ وہاں پر جب پہنچتے ہیں، قافلہ دیکھتا ہے ان کو تو ان سے بات چیت کرتا ہے بھائی ہم نے یہ پانی لینا ہے تو اور ہم یہاں کچھ دن رہیں گے اس جگہ پر. تو انہوں نے کہا بھائی پانی لیں گے، پانی کا میں معاوضہ نہیں لوں گی آپ سے کوئی. انہوں نے کہا کتنا معاوضہ؟ نے کہا معاوضہ میں کوئی نہیں لوں گا، اللہ کی طرف سے چشمہ نکلا ہے تو، لیکن یہ کہ آپ نے یہاں پہ ہماری حفاظت کرنی، یہاں پہ رہنا، آپ سے کھانا پینا جو آپ کے پاس ہوگا ہمیں دیں گے. تو ان کا معاہدہ ہو جاتا ہے اس بات کا. انہوں نے کہا ٹھیک. وہ ایسے وہاں پہ وہ پانی نکل رہا ہے، خوشحالی شروع ہوتی ہے. اس قافلہ کہتا ہے ہم آگے جاتے ہی نہیں، ہم ادھر ہی اپنا پڑاؤ کریں، ادھر ہی رہیں گے. اب وہ وہاں پہ پورا قبیلہ بن جاتا ہے اور آبادی شروع ہوتی ہے. یہ قدرت دیکھیں آپ کس طریقے سے وہاں پہ آبادی شروع ہوتی ہے. وہ آبادی شروع ہوتی ہے. حضرت اسماعیل بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں، 10-12 سال گزرتے ہیں تو حضرت ابراہیم واپس آتے ہیں. تو پھر وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف حکم آیا اپنے بیٹے کو لے جاؤ اور ذبح کرو. تو وہ پھر وہ واقعہ پیش آتا ہے اسی بارے. پھر دوبارہ جاتے ہیں فلسطین میں، پھر وہاں پہ کچھ عرصہ گزارتے ہیں، پھر آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دیتا ہے ان کو کہ کعبہ کی تعمیر کی جائے. کعبہ پہلے بھی اسی جگہ پہ تھا جب، لیکن چونکہ وہ کچا مٹی سے بنا ہوتا تھا، بارش آئی، طوفان آیا، ختم.